آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 16 فروری 2023 مارکیٹ کا سیشن اختتام پہ پہنچ گیا ہے اور میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی۔ آج کی مارکیٹ کے اندر اچانک کیا ہوا؟ جو ایک اچھا سیشن چل رہا تھا، تقریباً 300 پوائنٹ پازیٹیو تھے، 292 پوائنٹ سیشن پراپر چل رہا تھا، ٹریڈنگ کے مواقع اچھے مل رہے تھے، لیکن اچانک سے سیشن کے اندر تبدیلی آئی۔ اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ کے اندر پریشر آیا اور تقریباً 302 پوائنٹ مارکیٹ نے اپنا لو ریکارڈ کروایا، جہاں پہ انڈیکس 41,024 جا پہنچا، لیکن 41,000 ایک ٹیسٹنگ لیول تھا جو کل بھی بریک نہیں ہوا، سسٹین رہ گیا، ٹوٹا تھا کل لیکن واپس ری گین ہو گیا تھا، اور آج بھی وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں سے مارکیٹ نے باؤنس بیک کیا اور 41,078 کے اوپر مارکیٹ بند ہوئی۔ اس کو باؤنس بیک نہیں بولیں گے، مارکیٹ کے اندر وقت اختتام پذیر ہو گیا تھا، لیکن مارکیٹ یہاں پہ سسٹین کر گئی۔ کچھ وجوہات ایسی ہوئیں، پولیٹیکلی معاملات خراب ہوئے جس کی وجہ سے انڈیکس کے اندر ایک دم سے مارکیٹ کے اندر تبدیلی آئی اور مارکیٹ کے دباؤ کا شکار ہو گئی۔ تو وہ سب دیکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جو ہے ان چیزوں کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں جو مارکیٹ کے اندر کام ہوا ہے۔ اگر مارکیٹ کے اندر والیوم وائز بات کریں تو آج مارکیٹ بالکل ڈل تھی، والیوم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ٹریڈنگ جو ہے وہ اچھی چل رہی تھی۔ آپ دیکھیں میزان بینک کا آج بہترین رزلٹ آیا، میزان بینک نے زبردست طریقے سے آج ٹریڈنگ سیشنز کروائے ہیں۔ فیصل بینک نے آج بہت زبردست ٹریڈنگ سیشن کرائے، بینکنگ سیکٹر کے لیے آج ایک اچھا دن رہا ہے، تو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر آج اچھی چیزیں رہیں، صبح سے سسٹم پازیٹیو رہا، نیٹ سول نے بہترین ٹریڈنگ کرائی آج کے دن کے اندر، تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ پھر سیمنٹ سیکٹر کے اندر میپل لیو نے امیزنگلی آج، جو کہ دباؤ کا شکار ایک سیکٹر سوچا جا رہا تھا مارکیٹ کے اندر، دھیان سوچا جا رہا تھا، وہ نہیں ہوا، وہ اگینسٹ تھنکنگ آف اے نارمل مین گیا، سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو چلے گئے، لیکن ڈے اینڈ کی طرف وہی کیا چیزیں ہوئی، سب ریورسل موڈ کے اندر آیا اور مائنس کے اندر چلا گیا۔ پائنیئر سیمنٹ نیگیٹو زون کے اوپر تقریباً 2 روپے، لکی سیمنٹ 6 روپے مائنس، تو اسی طرح مارکیٹ جو ہے آخر کے اندر دباؤ کا شکار رہی۔ یہ تمام تر چیزیں تھیں جو مارکیٹ کا آج کا حصہ رہیں۔ والیوم لیڈرز کے اندر پہلے نمبر پہ WTL رہے، یہ لیڈر کے بورڈ کی جان نہیں چھوڑتا، پینی سٹاک ہے، اس کے اندر والیومز کریٹ ہی رہتے ہیں۔ 13 ملین اس کے اندر والیوم رہے، 2 پیسے اس نے جو نیچے لوز کیے، 1 روپے 21 پیسے کی اس نے کلوزنگ دی۔ اس کے بعد میپل لیف دوسرے نمبر کے اوپر رہا جس کا 11 ملین والیوم رہا اور کلوزنگ کے اندر 14 پیسے پلس کے ساتھ 22 روپے 15 پیسے پہ اس نے کلوزنگ دی۔ اور تیسرے نمبر پہ آج کے بینکنگ سیکٹر کا لیڈر میزان بینک رہا جس نے 4 روپے گین دیا، اپر کیپ کی طرف نہیں جا پایا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر زبردست طریقے سے پروفٹ ٹیکنگ آتی رہی، اس کے اندر سیلنگ پریشر برقرار رہا، جبکہ رزلٹ بہترین آیا، لیکن ڈیویڈنڈ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کم آیا، 3 روپے ڈیویڈنڈ آیا جو کہ کم سے کم 6-7 روپے ہونا چاہیے تھا فائنل کے اندر، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا۔ لیکن ارننگز جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے بھرپور انداز میں بڑھ کر انکریز ہو کر آئیں، 96 روپے 63 پیسے اس کی کلوزنگ رہی، تو یہ آج کا تھا۔ اب جو پریشر آیا وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کورٹ کے اندر فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی ڈاکٹر کی بات نہیں سنی جائے گی عمران خان صاحب کے کیس کے اندر، پہلے ان کو اب حاضر ہونا ہی ہوگا، عدالت وقت دیتی جا رہی ہے، ابھی بھی فیصلہ نہیں آیا، شام کے وقت اس کا فیصلہ آئے گا۔ لیٹ سی عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، نہ پیش ہونے کی صورت میں ان کی عدالت سے جو ہے وہ گرفتاری کے وارنٹس نکل سکتے ہیں، جو کہ ایک سیاسی انسرٹینٹی پیدا کریں گے، عوام کے بیچ میں انسرٹینٹی پیدا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہے بزنس کمیونٹی کا، عوام کا، پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، ہر چیز کو یہ چینج کر دیتا ہے، نل اینڈ وائٹ کر دیتا ہے۔ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اچھے جا رہے تھے، دوبارہ سے سٹیبل ہونے کی کوشش کری ہم نے، لیکن پھر یہ معاملہ آ گیا، کل منی بجٹ اپروو ہوا، چیزیں صحیح ہونے لگی، لیکن ایک چیز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ سی 100 بنا ہوا ہے ہمارے لیے، جھولا بنا ہوا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی پولیٹکس اوپر کبھی آپ کہہ لیں اکنامکس اوپر، تو یہ دو چیزوں کا جھولا بنا ہوا ہے، یہ بیلنس نہیں ہو رہا، نہ پولیٹکس بیلنس ہو رہی ہے نہ اکنامکس بیلنس ہو رہی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہو رہی، فائنینشیل حالات جو ہیں یہ ہمیں بار بار ڈگمگا رہے ہیں۔ 2.5 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ آج کے ریزرو کے کھاتے ہوں گے، آج شام میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو بھی آ جائیں گے، بڑا ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے، جمعرات کا دن ہے، یہ ریزرو آنے، اس کا پریشر الگ ہوگا مارکیٹ کے اوپر۔ اب اس کو پریشر بولیں یا اس کو ریلیف بولیں، یہ آج کے ریزلٹس دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا، جب نمبر جاری ہوں گے شام میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو کے تو وہ دیکھیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل معاملہ ہے یہ دیکھنا ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے اندر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر کیا چیز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں مکس اپ ہو کے ہمارے سامنے کل کی مارکیٹ کے اندر آئیں گی۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ ڈے ہے، ٹریڈنگ سیشن آج کا بڑا ہی بہترین رہا، بڑا ہی زبردست رہا،
بہترین مواقع ملے ہیں آج کے دن کے اندر پروفٹس ارن کرنے کے، جو کہ مارکیٹ کے اندر کیے بھی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ گروپس کے اندر شیئر بھی کیے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اپنے شیئر کیے ہیں۔ تو بہترین ہے، ٹریڈنگ کو جو ہے اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور پروفٹ جو ہے وہ سب سے پہلے بک کیا جاتا ہے، کیونکہ نفع کو اس مارکیٹ میں چور کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بک نہیں کریں گے تو چلے جائے گا۔ مثال فیصل بینک کی ہے، فیصل بینک آن ٹاپ آیا، جس نے مس اپورچونٹی کری، وہاں سے 1 روپے پہ نیچے آ کے اس نے کلوزنگ دے دی۔ پائنیئر سیمنٹ پازیٹیو میں گیا، وہاں پہ کسی نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کری، وہ پھر نیگیٹو زون کے اوپر آ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آج مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہوتی رہی۔ مارکیٹ کا سیشن جو ہے آج اچھا رہا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈل والیوم کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کے مواقع آئے ہوں۔ 141 ملین کا والیوم تھا 14 کروڑ شیئرز کا، جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہوتی مارکیٹ کے اندر اس والیوم میں، لیکن آج اس والیوم میں بھی مارکیٹ کے اندر انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی تھی۔ باقی ہم نے دیکھا کہ جو سیکولر ڈیپ سے کنیکٹڈ جو اسکرپٹس ہے وہ آج پرفارم نہیں کر پائے، وہ آج مندی کا شکار رہے، آج پریشر کے اندر نظر آئے۔ اس کی بھی وجوہات تھیں، ڈیو تھا، ٹیکسز وغیرہ ریوائز ہوئے، ساری چیزیں ہیں، وہ سب آنا ہے، پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، لوگوں نے، عوام بھی ڈری ہوئی ہے اس وقت، ہر کوئی آن کیش رہنا پسند کر رہا ہے۔ دن کے آخر میں جاتے ہوئے اختتام میں اپنی جتنی بھی ٹریڈز ہوتی ہیں ان کو وہ کلیئر اپ کر کے جاتے ہیں، کیش رکھ کے جانا پسند کرتے ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ سوٹیبل رہا ہے۔ منی میکنگ یہی میتھڈ ہے مارکیٹ کے اندر ایک۔ تو اسی طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ کل کے لیے بھی پلان سمپل ہے ہمارا۔ باقی کل کا پلان جو ہے وہ ٹریڈنگ کا اس ویڈیو کے اندر کچھ زیادہ آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پولیٹیکل اسپیکٹ بیچ کے اندر آ گیا ہے۔ یہ رات کے اندر ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ ڈیسیجن لیں گے، ڈیسائیڈ کرتے ہوئے تمام تر نیوز کو اکٹھا کر کے کنکلوڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کی رائے کے ساتھ اور اپنی رائے کے ساتھ، پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کل کی کیا ٹریڈنگ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور پھر وہ جس کو اسٹریٹجی پسند آتی ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا مکس رجحان ہوتا ہے، ایک اپنا رجحان ہوتا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک طریقے سے دیکھتے ہیں مارکیٹ کو، ہم ایک طریقے سے دیکھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے آپ کا اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ملے، لیکن جو مین بیسک چیز ہے وہ آپ کو اور ہمیں ایک چیز معلوم ہونی چاہیے کہ پروفٹس کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کو اولین ترجیح دینی ہے، پروفٹس بک کرنے۔ ہم نے اس مارکیٹ کے اندر اپنے اکاؤنٹس اوپن قدم اور انویسٹمنٹ اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر آن دا رانگ ٹریک، ہم رائٹ پاتھ میں نہیں ہیں، ہم بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے، ہم پروفٹ ٹیکنگ نہیں کرتے، ہم نیچے مائنس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور آج بھی میرے حساب سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوگی جنہوں نے اچھے زونز کے اندر پروفٹ ٹیکنگ نہیں کری، انہوں نے آج اس کا نقصان اٹھایا ہوگا۔ تو اس سے سیکھیے، ہر چیز جو ہے وہ سیکھ کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا ہے، فائنینشیل ایجوکیشن کو عام کیجئے تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے، یہ فائنینشیل ایجوکیشن آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا حق ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں گارڈین اکاؤنٹ کے اوپر بھی زور ڈالیے تاکہ اپنے گھر گھر بیٹھے بچے کا بھی اکاؤنٹ کھولیے، اور جو تحفے تحائف ان کو دیتے ہیں ابھی سے ان کو ان شیئرز کی مد میں فائنینشیل صورتحال میں دینا شروع کریں، تاکہ وہ بچے بھی ان فائنینشیل مارکیٹس کے اندر انٹرسٹ لیں۔ یہ ملک کی ریل کی ہڈی ہوتی ہے، آگے آ کے وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ ہمارے پاس بہت کم اس آبادی کے اندر، 24 کروڑ آبادی کے اندر صرف 3 لاکھ اکاؤنٹس ہیں، اور جس کے اندر سے اگر ایک آئیڈیا لگا لیں تو مارکیٹ کے اندر 70 سے 80 ہزار اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم فائنینشیل ویک ہیں، فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس آ جائے گی، ہماری مارکیٹ کا کیپ اوپر چلا جائے گا۔ ہماری مارکیٹ کا کیپ کم سے کم جو ہے وہ $1 ٹریلین ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ہم صرف اور صرف 23 بلین کے اوپر ہیں۔ تو ہمیں جو ہے یہ کم سے کم جو ہے 1000 بلین کرنا چاہیے، اور وہ ایسے ہی ہوگی جب 24 کروڑ کے اندر سے کم 1 کروڑ آبادی کا اکاؤنٹ اس مارکیٹ کے اندر ہوگا، اور وہ ٹریڈ کرے گی، فائنینشیل ایجوکیشن کو عام کرے گی، ٹیکنیکلز چلیں گے مارکیٹ کے اندر، فنڈامنٹلز چلیں گے، اور یہ سینٹیمنٹس کا زمانہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مارکیٹ خود لیڈر بن جائے گی، خود لیڈ کرے گی، خود اپنے طریقے طور ڈیسائیڈ کرے گی، اور بہترین طریقے سے چلے گی۔ تو یہ تھی فائنینشیل ایجوکیشن کی بات۔ باقی جو ہے ہم کل اس کو دیکھیں گے، مارکیٹ کو آپ کے ساتھ پری اوپننگ سے پہلے انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر لیں گے مارننگ بیل کے اندر کہ بھائی مارکیٹ کا دھیان کیا ہے، کیا خبریں آئیں گے، کس طریقے سے آج کے دن میں کام کرنا چاہیے۔ باقی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ رات کو ہم واٹس ایپ گروپ کے سیکشن کے اندر ڈیسائیڈ کریں گے، جس کا آئیڈیا آپ سے بھی لیں گے، خود بھی لگائیں گے، اور تمام تر ریسرچ کے بعد ہے۔ اس وقت صرف انتظار ہے جو پولیٹیکل نیوزز آ رہی ہیں ان کا آنے کا، امپیکٹ ان کا پتہ چل جائے گا۔ رات تک جو گرما گرمی ہوگی
اس کی وہ چیز پتہ چل جائے گی ہمیں. IMF سے ہم قریب کلوز ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ہمیں اور ڈیلے نہ کروا دیں. آج الیکشن کمیشن کے چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہم کس طریقے سے ڈیٹ دیں, نہ سیکیورٹی فراہم کرنے کو تیار ہے, نہ حکومت پیسہ دینے کو تیار ہے, تو پھر ہم کس طریقے سے ڈیٹ دے دیں, ہمیں سہولتیں میسر نہیں ہو رہی. تو ان کی بھی بات لاجیکل تھی, وہ بھی اپنے اوپر سے بلیم ہٹا کے چلے گئے. الیکشن ہونا بہت ضروری ہے مارکیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے, تاکہ ہمیں پتہ ہو آگے کس کی لیڈرشپ آنی ہے, وہ ہمیں کس طریقے سے لے کے چل سکتا ہے. IMF کو معلوم ہو کہ وہ اگلے 5 سال کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کون ان کے ساتھ اس پلان کے اندر ہے, اس 9th ریویو کے اندر ہے, آگے پیمنٹس کس طریقے سے ملیں گی. اسی لیے شاید انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کا بھی جو ہے وہ ایک شرائط کے اندر رکھا تھا, جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. بہت ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں, لیکن وہ شرائط ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. لیکن شاید اس پہ ہمیں ریلیف مل جائے, کیونکہ کچھ پارٹی لیڈران ایسے ہیں جو کہ اس کے اندر شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہوئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں کنکلوڈ ہو کے کس طرح ہمارے سامنے آئیں گی. تو اسی طرح آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ اس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں, ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر جوائن ہو جائیں. یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی بھی پیڈ سروس نہیں ہے, اٹ از فری آف کاسٹ. صرف جو ہمارا اسپیشل گروپ ہے وہ اس کے اندر ہم آپ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ ہونے کے بعد, کیونکہ اس کے اندر صرف ہم اپنے کلائنٹس کے اوپر اسپیشل فوکس رکھتے ہیں. ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے جو اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتی ہے, اور ان کے ساتھ مل جل کے جو ہے اسٹریٹجیز کو آپ کے ہی ہوتے ہیں. آپ اپنے پیسے کے خود محافظ ہیں جو ہم بتاتے ہیں, تو آپ نے ڈیسیجنز اپنے خود لینے ہیں, فائنینشیل ایجوکیشن اپنی کریکٹ رکھنی ہے. اسی طرح آپ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا, جزاک اللہ خیر.